السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے زندگی میں سکون کیسے آئے گا۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اور تماشا لوگوں کو دکھایا۔ کبھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے، ماں یہ نہ کہے بچے میں بناتی ہوں، باپ یہ نہ کہے کہ جی میرے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اذ قالت امرأة عمران اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک رب انی نذرت لک۔ اللہ اکبر۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کے پاس اولاد کوئی نہیں، بڑی اولاد کی تمنا ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، اولاد ہونی چاہیے، گود آباد ہونی چاہیے، جھولی بھرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، مریم علیہ السلام کی اماں پتھروں کو پوجنے نہیں جاتی، مندروں میں نہیں جاتی، گردواروں میں نہیں جاتی، گرجا گھروں میں نہیں جاتی، کسی قبر پہ جا کے متھا نہیں ٹیکتی، کہتی ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک۔ مولا میرے، مجھے امید ہوئی، مجھے حمل کا شبہ ہو گیا، میں امید سے ہو گئی، پروردگار میں تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تیری نظر مانتی ہوں، میں تیری منت مانتی ہوں، میں تیری منوتی مانتی ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، رب انی نذرت لک۔ میرے رب، میں کسی بابے کی نظر نہیں مانتی، میں کسی غوث کی نظر نہیں مانتی، میں کسی کتب کی نظر نہیں مانتی، میں کسی داتا کی نظر نہیں مانتی، میں پرانے نئے پہلے بہت پرانے کے قبروں والوں کی منت تو میں تب مانوں جب وہ رب ہو۔ اگر وہ رب ہوتے ان کی موت نہ آتی۔ مولا، میں اتنی کملی نہیں جو خود مر جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑ جائیں میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود مریدوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے کچھ دے کے جائے گا میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑے مریدوں کو حکم دے ڈاکٹروں کو لاؤ، حکیموں کو لاؤ، طبیبوں کو لاؤ، مجھے بڑے اسپتال میں لے کے چلو۔ مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے جو خود مجبور ہو میں اس کی نظر کیوں مانوں؟ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا، میں تیری منت مانتی ہوں، تیری نظر مانتی ہوں، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تجھ سے اقرار کرتی ہوں، تو ہی سارے جان کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، میرے ماں باپ کا بھی رب ہے، میری اولاد کا بھی رب ہے، دونوں سارے جانوں کا خالق تو، مالک تو، پالنے والا تو، چلانے والا تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تیرے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، وہاں وہ جھاڑو دیا کرے گا۔ آج کل تو ہر جوڑا دعا مانگتا ہے، یا اللہ بیٹا دے، اسے کالج پڑھاویں گے، پھر وہ افسر بنے گا، پھر وہ لوگوں کے لہو پیا کرے گا، بچا ہوا ہم بھی پیا کریں گے۔
میں تم سے اگر قسم دے کے پوچھ لوں تو میرے خیال میں تو کوئی نکلے گا نہیں. قسم کھا کے مسجد میں کھڑا کر کے اگر پوچھوں کسی نے اللہ سے یہ عہدہ کیا اللہ بیٹا دے میں قرآن پڑھاؤں گا, حافظ بناؤں گا, عالم بناؤں گا, مسجد کی خدمت کرنے کے لیے مسجد میں چھوڑ دوں گا, تیرے دربار کا اردلی بنا دوں گا, ایلچی بنا دوں گا, مولا تیرے در کا غلام بنا دوں گا. فرمایا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی. پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تو نے ڈالا ہے, تیرے نام پہ وقف کر دوں گی. اللہ اکبر. اور پھر آگے دعا کرتی ہے. یہی انبیاء کا طریقہ ہے, یہی نبیوں کا طریقہ ہے. اس کے نام پہ کر بھی صحیح اور قبولیت کی دعا بھی مانگ. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتی اب اگر تو نامنظور کر دے تو میں تیرا کیا بگاڑ لوں گی. ما فی بطنی محررا فتقبل منی. میرے مولا تو 500 سال کی کسی کی عبادت رد کر دے, تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سارے جان میں راج تیرا, ملک تیرا, قدرت تیری, نظام تیرا, ہر چیز پہ اختیار تیرا. فتقبل منی, میرے مولا قبول فرما. انک انت السمیع العلیم. جو میں نے وعدہ کیا, جو میں زبان سے کہہ رہی ہوں, تو سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. میرے دل کے ارمانوں کو دیکھ بھی رہا ہے, میرے دل کی حسرتوں سے واقف ہے, میری تمناؤں سے واقف ہے, میری آرزوؤں سے واقف ہے. میرے دل میں جو ارمان انگڑائیاں لے رہے ہیں تو ساری جانتا ہے. فرمایا فلما وضعت, جب پیدا ہوئی تو خیال تھا مریم علیہ السلام کی ماں کا کہ لڑکا پیدا ہوگا. جب پیدا ہوئی تو لڑکی ہو گئی. اللہ اکبر. قالت ربی انی, میرے مولا یہ تو بچی پیدا ہوئی. ذرا طبیعت میں گھبراہٹ آیا, اس بچی کو بیت المقدس میں کیا کروں گی, یہ وہاں جھاڑو کیسے لگائے گی, یہ بے پرد کیسے پھرے گی, یہ کیسے اپنا دامن بچائے گی. پریشان ہوئی مریم علیہ السلام کی ماں. آواز آئی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, مریم کی ماں جب تو نے اس کو میرے حوالے کر دیا, یہ میری ہے, بیت المقدس میں میں اسی کی وجہ سے تو 4 چاند لگاؤں گا. اور میں خدا اعلان کرتا ہوں یہ ہزاروں نہیں لاکھوں مردوں سے بہتر ہے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ لیا کرو کبھی. پیدا ہوئی, گھر میں چرچا ہوا کہ اس کا نام کیا رکھیں. آواز آئی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام امی جان رکھے گی, ابا جان رکھیں گے, دادی رکھے گی, نانی رکھے گی. اس بچی کا نام میں خدا خود رکھوں گا. رکھ دیا میں نے, اس کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں, اس کی اولاد کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں. مریم علیہ السلام کچھ سیانی ہو گئی, اللہ اکبر. قروب البلوغ ہو گئی. زکریا علیہ السلام پیغمبر خالو ہیں, ماسڑ لگتے ہیں رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے. مریم علیہ السلام کی اماں نے یہ نہ سوچا کہ چلو یہ لڑکی کیا کرے گی وہاں, کوئی اور اللہ لڑکا کبھی دے گا پھر دیکھی جائے گی. وعدہ تو ہے پر وعدے کے مطابق لڑکا تو نہ ہوا نا. ہم لوگ بھی منت ماننے میں دیر نہیں لگاتے. مصیبت آتی ہے پریشانی میں منت ضرور مان لیتے ہیں پر پورا کون کرے. وہ ایک آدمی ریاست بہاولپور کے علاقے میں کھجور بہت لمبی تھی, اوپر چڑھ گیا کھجوریں اتارنے, کمر میں رسا ڈال کر, کمند جسے کہتے ہیں, اوپر ہی وہ رسا ٹوٹ گیا. زمین کی طرف جھانک کے دیکھا تو جہنم دکھائی دیا. کہنے لگا یا اللہ
خیریت سے نیچے اتر جاؤں، 100 روپیہ تیرے نام پہ صدقہ کروں گا۔ تھوڑا سا نیچے اترا، زمین نظر آنے لگ گئی، کہنے لگا 90 دوں گا، اور تھوڑا سا نیچے کو آیا، کہنے لگا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا۔ جب بالکل زمین پہ آ، کہنے لگا میں تو ٹکا بھی نہیں دیتا، میں خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑے اتارا ہے۔ یہاں یہی حال ہے، اللہ کے نام کی اگر اصل تو کوئی نظر ماننے گا نہیں، اللہ کو کوئی طاقتور ماننے تو اس کی نظر ماننے۔ فلاں جگہ جا کر کے جھنڈ اترواؤں گا، فلاں جگہ جا کر کے بکرا دوں گا، فلاں جگہ جا کر کے دیگ لگاؤں گا۔ بچے کو ذرا سا بخار ہوا نہیں اور ماں کا چہرہ بگڑا نہیں، میں آخیا نا ہی داتا جی دیگ دینی ہے، یہ بیمار نہ ہوئے تو کی کرے۔ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے وعدہ پورا کیا، زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بیت المقدس میں رہنے لگی، ایک کوٹڑی میں بیٹھ کر عبادت کی کرتی تھی ہر وقت۔ قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی بھتیجی بانجی کے قریب آئے، دروازہ کھولا کوٹڑی کا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ان پھلوں کی موسم نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، شمو نہیں، موسم نہیں، مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، بھئی یہ پھل اس وقت باغوں میں نہیں اترتے، کبھی زندگی میں آئے نہیں، 100 سال کی میری عمر ہو گئی، 120 سال میں عمر گزار بیٹھا ہوں، آم کی اب موسم نہیں ہے، مالٹے کی اب موسم نہیں ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، اور یہ تازے تازے اس کے سامنے کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا، وجد عندها رزقا، فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم ان پھلوں کا موسم نہیں، اس فروٹ کا موسم نہیں، ان کا اب کوئی بازاروں میں حساب و کتاب نہیں، یہ کہاں انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں، خالو جان اور زکریا علیہ السلام اور تاج نبوت اوڑھنے والے، او اللہ کے نبی، او اللہ کے پیغمبر، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے پہ آئے، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، موسم کا، فصل کا، بہار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، فصل کی کوئی حاجت نہیں، موسم کا کوئی ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اس وقت میں 120 سال عمر ہے۔ مفسرین نے لکھا جس وقت یہ قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 120 سال عمر ہوگی زکریا علیہ السلام کی، اور 96 سال 4 کم 100 سال بیوی کی عمر ہو گئی۔ 120 سال زکریا علیہ السلام کی اور گھر والی کی عمر 4 کم 100 سال۔ اللہ اللہ، میں تمہیں قرآن اٹھا کے دیتا ہوں، زکریا علیہ السلام کبھی کسی قبر پہ نہیں گیا، 120 سال میں کبھی کہیں پوجا کرنے نہیں گیا۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی تھڑک گئی کہ اگر تو بے موسم پھل، بغیر فصل کے فروٹ پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے
تو عمر تو میری بھی چلی گئی، میری بیوی کی بھی چلی گئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی، پھیلائی اس کے سامنے۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ میری مولا اگر مریم علیہ السلام کو بغیر موسمی پھل مل سکتے ہیں، موسم میری بھی گزر گئی، جوانی گھر والی کی گزر گئی، اور سورت مریم کے شروع میں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ مولا میرے بال سفید ہو گئے، کمزوری میں سر ہلنے لگا، میری ہڈیوں کا گدا ختم ہو گیا، جوانی چلی گئی، ہاتھ پیر میرے ہلنے لگ گئے، بیوی کی عمر بیت گئی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، میں بھی بوڑھا، گھر والی بھی بوڑھی، پر میرے رب تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہے۔ ہم ختم ہو گئے، تیری قدرت ختم نہیں ہو سکتی۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میں تیری حضور میں جھولی پھیلاتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میں تجھ سے خیرات مانگتا ہوں، میں اپنے دل کا ارمان مانگتا ہوں، اپنے دل کی حسرت مانگتا ہوں، میں اپنی تمنا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری بھی جھولی بھر دے۔ اس کے یہاں کیا دیر تھی، 120 سال تو دیا نہیں، اور آج اس موقع پہ جو اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی اور مولا سے جو مانگا، فوراً آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ لو جاؤ پھر، جب تم نے ہماری حضور میں جھولی پھیلا دی اور میری قدرت کا واسطہ دے کر کے مانگا، جاؤ میں نے تجھے بیٹا دے دیا، جا میں نے تجھے اولاد عطا کر دی۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا مبارک ہو۔ بیوی کہنے لگی کائے کی؟ انہوں نے کہا اپنے کو اللہ بچہ دے گا۔ قرآن کریم میں ہے، عورتوں کی عادت ہے جب تعجب کی کوئی بات سنے نا تو منہ پہ یوں کرتی ہے، منہ پہ یوں کرتی ہے، تعجب کی کوئی بات ہو تو عورت منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے یوں۔ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی اب ہوں اللہ اکبر، اب ملے گا، تجھے کسی نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں، ویسے کیسے نے نہیں کہا، وہ اس نے کہا ہے جو سب کو دیتا ہے۔ اللہ میاں نے فرمایا دے گا۔ وہ کہنے لگی منہ میں میرے دانت نہیں رہے، پیٹ میں میری آنتیں صحیح نہیں رہی، کھانس کھانس کے بوری ہو جاتی ہوں، نہ کھانا ہضم نہ پینا ہضم، بڑھیپے میں سر سفید ہو گیا، سب کچھ گزر گیا۔ اب فرمایا قدرت یوں ہی تو کہتی ہے کہ جب کوئی کچھ نہ کر سکے میں اس وقت کر کے دکھاؤں گا۔ چلو بیوی بھی خوش ہو گئی، نبی کی بات پر یقین کرتی تھی۔ پھر آواز آئی زکریا چلو تیری بیوی کو شاید ڈلا یقین آئے، ہم اس بچے کا نام بھی بتاتے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ ہم نے اس بچے کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ نے بچہ دے دیا، پیغمبر بن کر آیا۔ مریم علیہ السلام پہاڑوں میں رہتی تھی، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے ایک پہاڑ کے آڑ میں جا کر پانی ساتھ لے گئی، وہاں بیٹھ کے غسل کرنے لگی۔ کیا کیا چیزیں میں تمہیں سمجھاؤں۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر اب اور چیزیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی۔ یہ بھی تو قدرت کا نظام ہے نا کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ کیوں ہے؟ اس لیے
नाम वो रखा नबी के बाप अल्लाह का, अकबर। अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदे के खून से नबी पैदा होगा, इसलिए तुम मेरे नबी को कुछ और ना कहना। नबी की माँ का नाम आमना अल्लाह ने रखा, इसलिए इस घर से क़यामत तक के लिए अमन आएगा। तुमने इन चीजों को क्यों सोचना, तुम्हें तो उससे फुर्सत नहीं है। कभी बीडी का इलेक्शन आ गया, कभी चेयरमैन का इलेक्शन आ गया, कभी एमएलए का, कभी सूबे का। कल परसों फिर कई लोग आए, दुआ कर दे फलाना चेयरमैन बन जाए। मैंने कहा ये दुआ का काम नहीं है, ये बदमाशी का काम है। जितनी ज्यादा बदमाशी करोगे उतने कामयाब हो जाओगे। बेचारे आ जाते हैं ना कभी अकीदा करके। अर्ज कर रहा था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर्दा करके नहाने बैठी, गुस्ल करने के लिए कपड़े उतार के बैठ गई। अल्लाह यूं जो इरादा किया गुस्ल करने का, पानी ऊपर डालने का, देखती क्या है, एक सामने से आदमी आ रहा है, आदमी आ रहा है तेजी से, और आकर बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मरियम अलैहिस्सलाम, जिसकी बताओ माँ ऐसी थी, बेटी कैसी होगी, जान निकल गई मरियम अलैहिस्सलाम की, हया के मारे, गैरत के मारे। अब क्या बनेगी? इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। मैंने जिब्रील को मर्द बना करके भेजा, आदमी की शक्ल में भेजा। मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाकर खड़ा हो गया। उधर मरियम अलैहिस्सलाम ने भी देख लिया। सियानी औरत का काम होता है। कहने लगी क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया। ओ आने वाले, ओ जड़े, ओ मर्दे, ओ अल्लाह वाले, मैं तुझसे अपने रब की पनाह मांगती हूँ, तेरे शर से पनाह मांगती हूँ, तेरी छेड़खानी से पनाह मांगती हूँ, तेरी शरारतों से पनाह मांगती हूँ, तेरी बदनीति से पनाह मांगती हूँ, तेरी हरकतों से अपने अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अपने रब की ओट मांगती हूँ, उसी की पनाह में आती हूँ। मिनका इन कुन्ता तक़िया। और वैसे तू नेक आदमी मालूम होता है। समझदार औरतें अगर कहीं इस तरीके से रास्ते में फंस जाए तो वो यूं ही कहा करती है, तू शरीफां दा पुत्र मालूम होंदा है, तो आप भी शरीफ है, तेरा प्यो भी शरीफ है, तेरा दादा भी शरीफ है, किसी शरीफ खानदान दा पुत्र मालूम होंदा है पुत्रा। ओदा मतलब ये होंदा कि तू मैनू गैर नजर ना तकी, बना भी रब की मांगी, किसी को नहीं पुकारा। मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई वली, कोई कुतब, कोई गौस, कोई पीर, कोई पैगंबर आकर मेरी यहाँ पहाड़ में हिफाजत कर ही नहीं सकता। हजरत मरियम जानती थी सब उसके मोहताज हैं, मेरा कोई नहीं संभाला दे सकता। फरमाया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया। तू अच्छा आदमी मालूम होता है, मैं रब की पनाह मांगती हूँ। उधर से वो मर्द बोल उठा और कहने लगा, मरियम डरना, खौफ ना कर, परेशान ना हो, इज्जत के मामले में डरना, आबरू के मामले में डरना, अपनी जवानी के बारे में डरना, अपने हुस्न के बारे में डरना, अपने जमाल के बारे में खौफ ना खा। क़ाला इन्नमा अना रसूल रब्बिक। ऐ मरियम, मैं जड़ा नहीं, मैं मर्द नहीं, मैं बंदा नहीं, मैं इंसान नहीं, आदमी नहीं। क्यों डरती हो? डर ना कर, खौफ ना कर। अना रसूल रब्बिक, मैं अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूं, मैं तो फरिश्ता हूं। फरिश्ता है? जी हाँ, मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह का भेजा हुआ। क्यों आया? तेरा क्या काम यहाँ?
میں نہانے بیٹھی ہوں، تو کیوں آیا؟ کس لیے تو آ گیا؟ دیکھو مریم علیہ السلام اتنے بڑے اچھے آدمی کی بیٹی اور نبی کی ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی ماں، اسے بھی یہ پتہ نہیں یہ آنے والا کون ہے۔ یہاں بیچارے یہ ہمارے جاہلوں کو گمراہ کرنے والے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین کہو۔ کہتے ہیں جی قبر پہ چڑا بیٹھ جائے یا چڑی بیٹھ جائے، ان کو پتہ چل جاتا ہے ہماری قبر پہ چڑا بیٹھا یا چڑی بیٹھی۔ اللہ اکبر۔ بلے ہو تیرے شیرا، مرن دے بعد بھی سنجھاڑن تو نہیں آتا، اجے بھی پتہ کر لیندا میری قبر تے بندہ کھڑا یا عورت کھڑی ہے۔ میں نے ایک مولوی سے ایک دن مسئلہ پوچھا، جان کر پرانے زمانے کی بات ہے، میں نے کہا حضرت قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ بوڑھی عورت جا سکتی ہے، جوان عورت کا جانا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہاری قبروں کے مردے اجے بھی باز نہیں آئے؟ اگر جوان عورت نہیں جا سکتی، بوڑھی عورت جا سکتی ہے۔ میں نے کہا جوان نو پہچان دے لیا جائے، اللہ اکبر۔ کون ان کو سمجھائے؟ فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو کس لیے آیا؟ کہتا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک بچے کی تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کی جان نکل گئی۔ اچھا، فرمانے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ، بدکارا میں نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، میں کوئی اوباش عورت نہیں، میں بازاری لڑکی نہیں، مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی پناہ، میں بدکارا نہیں، میں بازاری عورت نہیں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی فرشتے نے آگے فرما دیا قال کذالک، جب رب چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گا۔ وہ باپ کا محتاج نہیں، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں، اللہ الصمد اس کی بے نیاز ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں اللہ پاک کا۔ قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس رحمتا منا وکان امرا مقضیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں اتنی دیر میں احساس ہو گیا گویا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے۔ اسے کیا دیر ہے؟ جب وہ چاہے 2 منٹ میں پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو امام مالک ماں کے پیٹ میں 2.5 برس تک بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے، منہ میں دانت بھی جمے ہوئے تھے، اچھا خاصا تکڑا تھا، اس کی مرضی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ چھپ کر تنہائی میں نہانے کے لیے، غسل کے لیے آئی تھی، اور اب یہ معاملہ ہو گیا، کپڑے پہن کر گھر جانے کے لیے دل نہیں کرتا، شرم کی ماری، غیرت کی ماری، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آخر پیغمبر کی اماں ہے، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام تک، درمیان میں جتنے مرد آئے، جتنی عورتیں آئی، حضور نے فرمایا میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بھی 1000 آئے، 100 آئے، جتنے بھی مرد عورت بیچ میں آئے، کبھی کسی کے دل سے برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا۔ نبیوں کا نسب اتنا پاک ہوتا ہے، قسم کھائی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کتنی حیا والی، کتنی غیرت والی، کتنی شرم والی، اور مر کے گھر نہیں جانے کو دل کرتا. کیا بتاؤں کسی کو جا کر، کیا کہوں؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. پیٹ میں احساس ہو گیا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے، اور زیادہ پہاڑوں کی طرف نکل گئی، کہیں رول کے مر جاؤں گی، مجھے کوئی جانور کھا جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میری موت آ جائے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ اللہ اللہ کرنے والی کا حال ہے. کتنا پاس ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، میری وجہ سے ولی بدنام نہ ہو، میری وجہ سے عابد و زاہد بدنام نہ ہو، میری وجہ سے اللہ اللہ کرنے والے بدنام ہوں گے، میری وجہ سے نیک پارسا لوگ بدنام ہوں گے. میں مر جاؤں، کوئی جانور مجھے کھا جائے، بگیاڑ مجھے کھا جائے، شیر چیتا مجھے کھا کے ختم کر دے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میں مر جاؤں، اللہ کے ولی بدنام ہونے سے بچ جائیں گے. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، قرآن بدنام ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. مسجد میں آدمی نہیں، جس دربار میں جاؤ ہزاروں سجدے میں پڑے، ڈھولک بج رہی ہے، تنک 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 تنک، اور کئی بدماش ناچ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا جس سے پوچھو گے کہ یہ سارے کے سارے ولی ہیں؟ کس نے تمہیں بتلا دیا کہ یہ ولی ہیں؟ شان اولیاء کرام سے نام سے میری کیسٹ ملے گی، ولیوں کی شان بھی سن کر دیکھو. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کرتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شان والے ہوں، فضل کرتا بخش جاون، میں جے منہ کالے ہوں. مولا عدل کرے تو میرا کہاں ٹھکانا ہے، تیرے فضل کے بغیر میری نجات نہیں. سارے ہی روتے رہے. سبحان اللہ سبحان بابا بلے شاہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. یہ تو اچھے لوگ تھے، بعد میں لوگوں نے جو کاروبار بنا لیا وہ کیا کریں قبر میں سے نکل کر، وہ تو اتنے مجبور ہے قبر سے نکل کر، ان کو بھی نہیں دھکا دے سکتے. چلا یہاں کیوں بیٹھے ہو میری قبر پہ؟ فرماتے ہیں علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، علم نالو علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے. علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے. اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے. شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو من مال خزینے. اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے. بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے. اللہ والا کہتا ہے مدینے میں ہزاروں منافق مر گئے، جنت نہیں لبدی. مریم علیہ السلام تشریف فرمائے، پہاڑ میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے، زمین پھٹ جائے، مجھے نگل جائے، مجھے لقمہ بنا کر لی جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، کوئی جانور درندہ کہ مجھے کھا جائے، میں کہاں جاؤں؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
مولا میری موت آ جائے میں بھول جاؤں لوگوں کو، میرا حال اچھا نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا درد ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور اوٹ میں چلی گئی اور پہاڑ میں چلی گئی، کوئی نہ دیکھے کوئی نہ دیکھے۔ الہی کس کو بلاؤں؟ دائی کوئی نہیں، عورت پاس کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، قریب کا نہیں دور کا نہیں۔ مولا آواز آتی ہے مریم گھبرانا، یہ سارا نظام میرے ذمے ہے، سارا نظام میرے ذمے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اپنی تقدیس کی ماری، چونکہ عبادت گزار مائی تھی پھر بھی شرم کی ماری عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، اللہ اکبر۔ مولا کہاں جاؤں، پانی یہاں کہاں ہے؟ چلا میرے سے نہیں جاتا، ہلا نہیں جاتا میرے سے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، پینے کا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میری بندی مریم جو ذات بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا دوستو، ہے۔ اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ایکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔